اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صحافی خواتین و حضرات کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سی ایم ہاؤس پہ تشریف لائے. اور آج جو میں نے آپ کے ساتھ بریف کرنا ہے آپ کو، صبح کے اخبارات میں آپ لوگوں نے اچھی جرنلزم کی اور اس پہ بہت حد تک وہ خبر موجود تھی. ظاہر ہے کچھ حقائق تھے اور کچھ حقائق جو رہ گئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو، اپنی سی ٹی ڈی کو بہت شاباشی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے، اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی، پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں آؤں، میں ایک اسٹیٹمنٹ چلانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی چلے. اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تربت کا رہائشی ہوا. ظاہر ہے ہماری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، یہ اس کو ہم نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا سو دیٹ ہماری جو انویسٹیگیشنز آگے چل رہی ہیں. اس سے پہلے جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھی. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں. خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس میں سنا اے پی سی میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے یا اس کی ہے یا اس کی. لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بامبر تھا، اس پر ہماری سی ٹی ڈی گئی اور سی ٹی ڈی نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے ایف آئی آر کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خودکش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیریز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیریز میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ بی ایل اے کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے، اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں
کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا، وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے، پی ایچ ڈی کیے، پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ورٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں، کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟ تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سب ورٹ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں، ایک منظم طریقے سے فرام دا ڈے فرسٹ آئی ایم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں، میں آپ کے سامنے 2009 10 11 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے، ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں، خاص طور پہ باقی باندھا پاکستان میں، کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے. یہ وائلنس، دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے، اور یہ جو وائلنس ہے، یہ جو بندوق ہے، یہ جو بارود ہے، اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے. تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے. اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی، جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے. کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ، لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو، نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو، سرداران کو. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے، وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا. سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، مسافروں کو شہید کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا، یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے، آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے، اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ. یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور وہ دے ول فیس دا میوزک، ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں. یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم، جو یہ آگے بڑھیں گی تفصیلات اور ہماری جو تحقیقات ہیں، ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے. باری باری پوچھ لیجئے، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بہت. گزارش میری سنیں، شاہد کو مینیج کر لینے دیں، آپ سب کا سوال لے لیں. عرفان پوچھ لیں. یہ جو گرفتار کیا ڈاکٹر عثمان کو، ان کی اہلیہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ استاد ہے، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. دوسرا جانب صاحب جو اس طرح کے تعلیمی ادارے جیسے اتنی بڑی آئی ٹی یونیورسٹی ہے، بلوچستان یونیورسٹی ہے، دیگر جو بلوچستان کی یونیورسٹی ہیں، اس میں بھی آپ تحقیقات کریں گے کہ اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے پہلی دفعہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں غلط ہوں، میں مین اسٹریم میڈیا میں ہوں اور
میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا گورنمنٹس تھیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی بلیم گیم، بٹ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس لڑائی میں انہوں نے ڈائیورس کی ہوئی ہے، کہ دس از بٹوین فوج اینڈ دس سو کالڈ سربچار یا یہ دہشت گرد. ہم نے آ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پورا ایک سیل بنایا ہے جس کو اے سی ایس ہوم جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے، اس کے نیچے ایک اے ایس ہے جس کو صرف اس کام پہ لگایا ہے کہ یہ جو سبورژن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین دس ملیٹنسی. سو اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ یہ جو وارفیئر ہے، وارفیئر تو ہینڈل کرنی ہے سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے، سی ڈی ڈی نے. دیر از اے لا فیئر. وہ لا فیئر کس نے ہینڈل کرنی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ہینڈل کرنی ہے. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بالکل ایک پورا سیل بنایا ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے لوگوں کو 4th شیڈیول میں ڈالا ہے. ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیلپ لی ہے، اپنے اسپیشل برانچ کو ایکٹیو کیے سو دیٹ ہمیں یہ انٹیلیجنس ملے، بیکاز وی آر آپریٹنگ ان اے گرے. اب ناؤ دس جینٹل مین، لک ایٹ ہیم وٹ اے سوفسٹیکیٹڈ مین ہی از. اس کا ڈریسنگ دیکھیں، میری طرح کی ڈریسنگ ہے، اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا BLA ہے. تو فار دس وی نیڈ گڈ انٹیلیجنس. فار دیٹ ہم نے اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کرنا ہے جو بنیادی طور پہ جس کا یہ کام ہے. اس کے لیے پھر ہم نے نہ صرف